السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریر پڑھنے جا رہا ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے فوراً اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہر ہفتہ مولانا کی تحریر پہنچ سکے۔ سامعین کرام، ہندوستان میں جس وقت انگریزوں کے خلاف جدوجہد جاری تھی اور ہندوستان کے تمام شہری اس بدیشی دشمن کے خلاف شیشے کی دیوار بنے ہوئے تھے، اس وقت فکر و نظر، تہذیب، قومی مفادات، زبان، نسل اور جغرافیائی تعلق میں تفاوت کے باوجود جو چیز ان سب کو شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار بنائے ہوئی تھی، وہ یہی تصور تھا کہ آزادی کے بعد یہ ملک سیکولرزم کی راہ پر چلے گا۔ ہر مذہب، ہر تہذیب اور ہر جماعت سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی انفرادی زندگی میں آزادی حاصل ہوگی۔ مسلمان جو مذہبی اعتبار سے زیادہ باہمیت واقع ہوئے ہیں، ممکن نہ تھا کہ وہ اس تیقن کے بغیر اس لڑائی میں شریک ہوتے۔ آزادی سے پہلے ہمیشہ قومی لیڈران مسلم پرسنل لا کے تحفظ اور اس میں عدم مداخلت کا یقین دلاتے رہے۔ مہاتما گاندھی جی نے خود بھی گول میز کانفرنس لندن 1931 میں پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ کہا تھا، مسلم پرسنل لا کو کسی بھی قانون کے ذریعے چھیڑا نہیں جائے گا۔ جنگ آزادی کے سالار مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا، نہ تو کانگریس ہی کا یہ مقصد ہے اور نہ مسلمان ہی اس مقصد سے قیامت تک متفق ہو سکتے ہیں کہ ہندوستان سے مسلم کلچر، مسلم تہذیب اور مسلم خصائص ختم ہو جائیں اور وہ ہندوستان کی متحدہ قومیت میں جذب ہو کر جرمن یا انگریز قوم کی طرح ہندوستانی قوم کے سوا کچھ نہ رہیں۔ 1937 عیسوی میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا، جس نے زیادہ صراحت کے ساتھ مسلم پرسنل لا کو آئین کا حصہ بنا دیا۔ پھر 1938 عیسوی میں ہری پور میں کانگریس نے اعلان کیا، اکثریت کی طرف سے مسلم پرسنل لا میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ پھر آزادی حاصل ہونے کے بعد جب ہندوستان کا دستور بنا تو قانون کے سب سے اہم حصہ بنیادی حقوق کی فہرست میں ایسی دفعات بھی رکھی گئیں جن سے مسلم پرسنل لا کی حفاظت ہوتی ہے۔ دستور ہند کی آرٹیکل 25 میں مذہبی قوانین کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، چنانچہ دفعہ 25 کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ 25 پبلک آرڈر، اخلاقیات، صحت عامہ، نیز باب 3 میں دی ہوئی دیگر دفعات کے تابع ہر شہری کو مذہبی عقائد پر قائم رہنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کی اجازت ہوگی۔ دفعہ 25 میں دی گئی مذہبی امور کی ضمانت سے مذہبی رسوم اور ہندوؤں میں اچھوتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو مستثنیٰ کرنے کی غرض سے 2 اور تشریحی دفعات بڑھا دی گئیں جو حسب ذیل ہیں۔ کسی اقتصادی، مالی، سیاسی یا دیگر سیکولر مسئلے میں جس کا تعلق مذہبی رسم سے ہو، پابندی عائد کرنا یا اسے ریگولیٹ کرنا۔ سوشل ریفارم کی خاطر پبلک ہندو اداروں کے دروازے تمام ہندوؤں کے لیے کھولنے کے سلسلے میں اقدام کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذہبی امور میں حکومت بالکل دخل انداز نہ ہوگی۔ ہاں، اس سے صرف یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ کوئی چیز اصلاً مذہبی ہونے کے بجائے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان ایک رسم کے طور پر مروج ہو، مثلاً جہیز، تلک وغیرہ۔ اس میں حکومت مداخلت کر کے ظلم کی روک تھام کر سکے گی۔ دوسرے، اچھوتوں کے سلسلے میں جو امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے اس کا سد باب کرے گی اور وہ مذہبی حق متصور نہیں ہوگا۔ پھر ان بنیادی حقوق کو ناقابل تنسیخ بنانے کے لیے دستور کے آرٹیکل 13(2) میں یہ بات صاف کر دی گئی کہ حکومت کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو باب 3 میں دیے ہوئے بنیادی حقوق کے خلاف ہو یا اس میں کمی کرے۔ اس طرح مسلم پرسنل لا کا تحفظ، جس کا تعلق مسلمانوں کے رسوم و رواج سے نہیں ہے بلکہ ان کے اعتقادات اور اسلامی تعلیمات کی بنیادوں قرآن و حدیث سے ہے، نہ صرف مسلمانوں کا بنیادی حق قرار پایا بلکہ ناقابل تنسیخ ٹھہرا۔
اس بنیادی حق کے ساتھ ملک کے لیے جو رہنما اصول وضع کیے گئے اس کی دفعہ 44 یوں رکھی گئی: ریاست کوشش کرے گی کہ پورے ملک میں شہریوں کے لیے یکساں شہری قانون ہو۔ ظاہر ہے یہ دفعہ 25 سے متصادم ہے۔ دفعہ 25 کا تقاضا ہے کہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے ان کے مذہب کے مطابق قوانین ہوں، جبکہ یہ دفعہ سب کے لیے یکساں قانون وضع کرنے کی متقاضی ہے۔ چنانچہ اس دفعہ پر مختلف مسلم ممبر پارلیمنٹ جناب محمد اسماعیل صاحب، جناب بی پوکر صاحب، جناب نذیر الدین احمد صاحب اور جناب محبوب علی بیگ صاحب نے تنقید کی اور اس سے مسلم پرسنل لا کو مستثنی رکھنے کا مطالبہ کیا۔ جناب نذیر الدین صاحب نے کہا، انگریز 175 برس میں جو نہ کر سکے یا جس کے کرنے سے گھبراتے رہے، اسی طرح مسلمانوں نے 500 سالہ دور حکومت میں جو کچھ کرنے کی ہمت نہیں کی۔ ہمیں ریاستوں کو اتنا اختیار نہ دینا چاہیے کہ وہ سب کچھ بیک وقت کر گزریں۔ مگر ڈاکٹر امبیڈکر چیئرمین دستور ساز اسمبلی نے ایک نہ سنی۔ البتہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہا، کوئی حکومت اپنے اختیارات کو اس طرح استعمال کر کے مسلمانوں کو بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ میرے خیال میں اگر کسی نے ایسا کیا تو ایسی حکومت پاگل ہی ہوگی، مگر یہ معاملہ اختیارات کے استعمال کا ہے، نہ کہ بذات خود اختیارات کا۔ رہنما اصول کی یہی دفعہ ہے جس کے بطن سے یکساں سول کوڈ کا فتنہ پھوٹا ہے اور جس کی صدائے بازگشت سننے میں آتی رہتی ہے۔ دستور کی ان دونوں دفعات میں تعارض اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ دفعہ 44 کا تعلق مذہبی قوانین سے جوڑا جا رہا ہے۔ اگر اس کا تعلق دفعہ 25 کی اس استثنائی دفعہ سے ہو جس میں کہا گیا ہے کہ مذہبی رسوم جن کی مذہب میں کوئی اصل نہ ہو حکومت کی مداخلت سے ماوراء نہیں ہوں گے، تو مطلب یہ بنے گا کہ غیر مذہبی امور میں ریاستوں کو دفعہ 44 کے ذریعے یکساں قانون سازی کا اختیار حاصل ہوگا۔ چنانچہ بمبئی ہائی کورٹ کے بینچ نے، جو جناب عبدالکریم چھاگلا اور جناب گندر پر مشتمل تھا، مقدمہ بنام تارا سواما پالی میں دفعہ 44 کی حدود پر مفصل رولنگ دی تھی، اس کا ایک اقتباس حسب ذیل ہے۔ مذہبی رسوم، پبلک آرڈر، اخلاقیات، صحت عامہ نیز سماجی بہبود کے خلاف ہو تو ایسے رسوم کو مفاد عامہ کے پیش نظر پس پشت ڈالا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مفاد عامہ جس میں یکساں سول کوڈ کو داخل کیا جا رہا ہے کو جس چیز پر ترجیح حاصل ہے وہ مذہبی رسوم ہے، نہ کہ مذہبی اعتقاد اور مذہبی اعتقاد کے سرچشمے سے پھوٹنے والے قوانین۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ رہنما اصول کی دفعہ 44 کا تعلق مذہبی قانون سے بھی ہے اور اس کے ذریعے ریاستوں کو مذہبی معاملات میں بھی یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا اختیار دیا گیا ہے، تو بھی مسلم پرسنل لا کا قانونی موقف کافی مضبوط رہتا ہے، اس لیے کہ بنیادی حقوق کی حیثیت دستور کی روح اور بنیاد کی ہے، جبکہ رہنما اصول کی حیثیت محض ایک اخلاقی ہدایت کی ہے۔ بنیادی حقوق کی اولویت اور اہمیت کو اکثر ماہرین قانون کے علاوہ ملک کے قائدین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ آجہانی جناب جواہر لال نہرو سابق وزیر اعظم ہند نے بنیادی حقوق کی رپورٹ پر بیان دیتے ہوئے کہا، بنیادی حق کو کسی وقتی دشواری کے تحت نہ دیکھنا چاہیے، بلکہ اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ آپ اسے دستور میں مستقل مقام دے رہے ہیں۔ بنیادی حقوق کے علاوہ دوسرے امور کو، خواہ وہ کتنے ہی اہم کیوں نہ ہو، اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ وہ عارضی ہیں۔ اس لیے اگر ان دونوں دفعات کے درمیان تعارض تسلیم کر لیا جائے تو بھی مسلم پرسنل لا کے تحفظ کا تعلق چونکہ بنیادی حقوق سے ہے، اس لیے وہ مقدم ہے اور قابل ترجیح ہے۔ افسوس اس بات پر ہوتا ہے
کہ ہماری معزز عدالتیں اپنے افکار، اپنے جذبات اور سماجی زندگی سے متعلق اپنے تصورات کو قانون پر فوقیت دینے لگی ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عدالتیں از خود حکومت کو یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں یاد دلاتی ہیں۔ کبھی عدالت کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مسلم خواتین کی بے آبروئی کے قضیے کو اٹھائے اور حکومت کو اس کی ذمہ داری یاد دلائے۔ مطلقہ سے زیادہ دشوار صورتحال بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کی ہوتی ہے۔ عدلیہ کو خیال نہیں ہوا کہ وہ فسادات میں بیوہ اور یتیم ہو جانے والے سینکڑوں بلکہ ہزاروں عورتوں اور بچوں کے سلسلے میں حکومت کو ان کی ذمہ داری یاد دلائے اور مجرموں کے خلاف قدم اٹھائے۔ مسلم عورت کی پسماندگی کا اصل سبب طلاق نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی بے روزگاری ہے۔ عدلیہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس مظلوم طبقے کو روزگار کے مواقع دیے جائیں۔ عورتوں کے لیے سب سے تکلیف دہ صورتحال ان کے شوہروں اور گھر کے مردوں کی نشہ خواری سے پیدا ہوتی ہے، اور رہنما اصول میں یہ بات بھی موجود ہے کہ ملک میں مکمل نشہ بندی ہونی چاہیے، لیکن اس کے بارے میں نہ حکومت سوچتی ہے، نہ عدلیہ ہدایت دیتی ہے، نہ دانشوروں میں کوئی فکر پیدا ہوتی ہے۔ یہ مولانا کی تحریر سے متعلق قسط اول ہے۔ انشاءاللہ آئندہ قسط ثانی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔